इस वक्त हमारे पास दाखिल हैं अस्पतालों के अंदर, वो अगर 25 तारीख को हमारे पास 1340 मरीज दाखिल थे तो आज 1149 मरीज दाखिल हैं, यानी मरीजों की तादाद थोड़ी सी कम हुई है। गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जब पिछली दफ़े आपसे बात हुई थी तो 874 मरीज थे, आज के दिन में 758 हैं। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 466 थे, आज 391 है, 391। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास वेंट्स की अवेलेबिलिटी, पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो वेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, आज के दिन में 81.50% ऑक्यूपाइड हैं। तो हमारे पास तकरीबन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं ऐड भी हमने किए हैं। आपको पता पिछले दिनों 17 वेंटिलेटर्स और ऐड हुए हैं, लेकिन आज के दिन में वी गॉट 50 वेंटिलेटर्स विच आर अवेलेबल इन लाहौर इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। ऑक्यूपेंसी जो हमारी हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स की पिछली दफ़े जब आपसे मुलाकात हुई थी तो 72% थी, आज 42% है। और लो ऑक्सीजन बेड्स की थोड़ी हमारी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपकी प्रोजेक्शन की वजह से थोड़ी सी हमारे लिए ये काम आसान हुआ है कि जो हमारी लो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बड़ी है। मैं उन मरीजों को सबको कहा है कि जब आपको ऑक्सीजन लेने की प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेहरबानी करके आप कोशिश करें कि अस्पतालों में तशरीफ़ लाएँ। तो मरीज़ जो हमारे लो फ्लो ऑक्सीजन की ऑक्यूपेंसी 36% पे चली गई है, 33% से। नंबर ऑफ डेथ्स लाहौर के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 28 पिछली दफ़े थी, इस मरतबा 23 है 24 घंटे के अंदर। किसी किस्म की ऑक्सीजन की इंटरप्शन नहीं हुई, किसी किस्म की ऑक्सीजन इंटरप्शन सप्लाई जो है उस पर बिल्कुल किसी किस्म का कोई मसला बना। जो अहम आज बात अनाउंस करने के लिए वो ये है, एक्सपो सेंटर के अंदर 280 HDU बेड्स आज से फाल हो चुके हैं। इस मीन्स कि ऑक्सीजन सप्लाई हाई ऑक्सीजन फ्लो के साथ एज अ बैकअप सारे अस्पतालों के आपको जो नंबर्स बताए हैं उसके अलावा 280 एक्सपो सेंटर्स के आज बेड फाल हो गए विद ऑक्सीजन सप्लाई, और आज वहाँ 10 वेंट्स भी लग रहे हैं एज अ बैकअप कि अगर खुदा न खास्ता अस्पतालों में कोई कमी आ जाए तो हम अपने मरीजों को वहाँ वी कैन ब्रिंग आवर पेशेंट्स देयर। अब आ गया वैक्सीनेशन का। मैं आखिर में आपसे सारी डिटेल में बात करूंगी क्योंकि वो बड़ा थोड़ा सा लंबा है। मैं आपको ज़रा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का भी बता दूं। इस वक्त स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर जो हालात हैं, लाहौर का तो आपको मैंने बता दिया। इस वक्त अगर हमारे लिए मसला है तो गुजरांवाले के अंदर है, जहाँ की तकरीबन हमारे इस वक्त तकरीबन 100% वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गए। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आज हम 5 वेंटिलेटर्स वहाँ और शिफ्ट कर रहे हैं, और लाहौर ने इमीडिएटली उनको कवर देने का बात हो गई है। 1122 से बात होगी, उनकी वेंटिलेटेड एम्बुलेंसेस जो हैं वो हमने तैयार करके वहाँ गुजरांवाला भिजवा दी हैं कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ और किसी मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो वेंटिलेटेड ऑक्सीजन के ऊपर वो यहाँ लाहौर लाया जाए और लाहौर में उनको जगह दी जाए। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाहौर में एक और भी आपको मैं बात बता दूं कि हमने प्राइवेट सेक्टर से पिछले आज से 3 दिन पहले मीटिंग की थी और प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया था। हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स, उसमें 300 बेड्स हाई फ्लो ऑक्सीजन के, 300 बेड हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के, यानी हर हॉस्पिटल ने यहाँ 15 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने 20-20 बेड्स हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के दिए हैं, और उनसे ये भी बात, और 2-2 वेंटिलेटर्स। तो उन्होंने हमारे सपोर्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट वो 300 बेड्स और 30 वेंटिलेटर्स की सपोर्ट हमें प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है, जो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ इस वक्त हमारी मंडे को दोबारा मीटिंग है, और वो अपने कुछ बेड्स जो हैं वो सब्सिडाइज रेट्स पे भी देंगे, ताकि हम एक, और प्लस उन्होंने कहा है कि एक रेट जो है मुकर्रर कर दिया जाएगा कोविड के लिए, ताकि वो जो शिकायतें आती हैं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह हो रहे हैं वो भी ना हो। इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं कि लाहौर के बाहर ऑक्यूपेंसी रेट गुजरांवाला का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और उसके बाद मुल्तान 88% है, अपना भावलपुर 52% है, यानी वेंट ऑक्यूपेंसी रेट 39% डीजी खान है, 38% फैसलाबाद है, 88% गुजरात है, और सरगोदा 80% पे है। ये सारे वो जिनके ज़्यादा हैं। बाकी जगह पे हमारे पास अगर ओवरऑल हम देखें
تو وینٹ آکوپینسی ریٹ باہر کے جتنے ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کو آپ ملا لیں تو اس کے اندر ہمارے پاس آکوپینسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 51% ہے. جن شہروں میں بڑا مسئلہ ہے وہ بتا دیا میں نے آپ کو. ملتان ہے, ملتان کی آکوپینسی ریٹ زیادہ ہے اور گجرانوالہ کا آکوپینسی ریٹ زیادہ ہے. گجرانوالہ کے لیے جو ہم نے بات کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آکسیجن ڈیمانڈ کا اس وقت ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. آکسیجن ڈیمانڈ کے اوپر آلریڈی کام کرنا شروع کر دیا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے. ہمارا ایک ہسپتال ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, ان کے پاس اپنا آکسیجن جنریٹر ہے اور وہ اتنی آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ہسپتال کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیبنٹ کمیٹی نے پرمیشن دی ہے کہ ہم جو اپنے سارے بڑے ہسپتال ہیں آئندہ فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جنریٹرز جو ہیں نا آکسیجن جنریٹرز, تاکہ ہسپتال اپنی آکسیجن خود جنریٹ کر سکے, اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس کا پروکیورمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے کہ جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر آکسیجن جنریٹرز, آکسیجن کنسنٹریٹرز, آپ آکسیجن کو کنسنٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور آکسیجن جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آلریڈی پروکیورمنٹ کا کام شروع ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس لیے تیاری کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ حالات اگر خراب ہوں تو ہمارے پاس اپنی آکسیجن جنریشن کی کیپیسٹی بھی ہو, بجائے یہ کہ ہم ڈپینڈ کریں کہ جی فلو جو ہے. جو انڈسٹری سے آلریڈی بات ہو چکی ہے, انڈسٹری نے انشور کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ باقی انڈسٹری سے بھی وہ ایک ڈائیورٹ کرنے کا جو طریقہ اختیار کریں گے. اس کے اوپر منڈے کو ہماری ایک میٹنگ ہے جس کے اوپر وہ بتائیں گے کہ مزید آکسیجن سپلائی جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی آئے گی. سو اس وقت میں اوور آل آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے کیپیسٹی پچھلے ایک ہفتے کے اندر بھی مزید بڑھائی. جو ایک ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر نمبر آف بیڈز کو مزید بڑھایا. وہ تقریباً آپ کو بتایا 280 بیڈز تو اب وہ ایکسپو سینٹر کے ایڈ ہو گئے. اور اس کے علاوہ وینٹیلیٹرز بڑھائے, یعنی پچھلی دفعہ اور آج آپ کی اور میری درمیان کی ملاقات کے اندر کوئی تقریباً 30 وینٹیلیٹرز اور مزید بڑھائے گئے, جس کے اندر لاہور جنرل ہاسپٹل میں بھی ایڈ ہوئے اور اسی طریقے سے ملتان کو بھی بھیجے گئے. اب اس وقت جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے ہسپتالوں کے اندر ایکٹیمرا جو ہے وہ فریلی اویلیبل ہے فار آل آر پیشنٹس. پچھلی دفعہ 1000 مریضوں کے لیے ہم نے منگایا تھا, 946 پیشنٹس کی ٹل ڈیٹ استعمال ہو چکا ہے. ہمارے پاس 54 ایکٹیمرا کے ٹیکے موجود ہیں اور ہم نے 1000 اور منگوا لی ہیں تاکہ ہمارے مریضوں کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. ریمڈیسیور کے اوپر تھوڑا سا کانٹرڈکشن چل رہا تھا, بیکاز پیپرز جو سامنے آ رہے تھے ان کے مطابق یہ تھا کہ ریمڈیسیور جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے, اور کچھ پیپرز آئے جنہوں نے کہا افیکٹو ہے. تو ہم نے اس کے اوپر اسٹڈی شروع کر دیا دوبارہ سے, اور 3 ہسپتال جو ہے مقرر ہوئے ہیں, پی کے لائے, میو اور اس کے علاوہ جنا. ان تینوں ہسپتالوں کے اندر ہم دوبارہ ریمڈیسیور پہ ایک اسٹڈی کرنے لگے ہیں. تو ریمڈیسیور انجیکشنز وہاں منگا کے مریضوں کو تھرو پراپر ٹرائل دیکھیں گے کہ کیا ریمڈیسیور کا بھی اتنا ہی اچھا افیکٹ ہے جتنا ایکٹیمرا کا ہے. تو وہ بھی انشور کریں گے کہ اس پہ کرٹیسزم آئی تھی کہ شاید ہم لوگ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. ریزسٹنس واز ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ایلس. جو ہمارے پاس ایویڈنس آ رہا تھا سامنے وہ ایویڈنس اتنا سفیشینٹ نہیں تھا, بہت زیادہ کانٹرڈکٹری ایویڈنس آ رہا تھا. اس چیز کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے دوبارہ جو ہے یہ اس کے اوپر کام شروع کر کے اینڈ ہم اس کے اوپر ٹرائل کریں گے, اور ٹرائل کرنے کے بعد میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں. اب آ گیا مسئلہ ویکسینیشن کا, جس پہ اصل بات ہم نے کرنی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ پنجاب اس وقت ویکسینیشن کے سلسلے میں سب سے آگے ہے سارے صوبوں کے مقابلے. کل کے دن میں صرف ایک دن میں 78,000 ویکسینیشن ہوئی, 78,000. ہمیں ہدف دیا ہے این سی او سی نے کہ ہم 80,000 ویکسینیشن روزانہ کی لگائیں. تو الحمدللہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ کل ایفرٹ کی گئی, اور اس میں آپ لوگوں کی بھی بہت مدد ہے, کیونکہ آپ اس کے بارے میں جتنی تشہیر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا ہمیں. اب 50 کی جب سے ہم نے شروع کی ہے تو واک ان آپ کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آنے شروع ہوتے ہیں. دے آر مور اویئر, نیچرلی کام کرنے والے لوگ ہیں, گھروں سے باہر نکلتے ہیں, وہ زیادہ کنسرنڈ ہیں, تو زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور اب تک
رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس 8 ملین, اور ان میں سے ابھی تک جو ہم نے کر لیا ہے وہ 1,84,000 جو ہیں یہ اسی پچھلی اور اس کے درمیان, آپ کو پتہ پچھلی دفعہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم کر رہے ہیں, اتنی ہم ویکسینیشن دے چکے ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز جو ٹوٹل ہیں جس کے اوپر بہت شور مچا ہوا تھا پچھلی دفعہ کہ ان کو ہم دے نہیں رہے, 295 are the total health workers which are registered with us, to 838. اس میں 219 کو 2,19,000 کو لگ چکا ہے. They have received their vaccination. ابھی ہم نے ایک ہاسپٹل سے چیک کیا, آپ کے پاس آنے سے پہلے ہر ہسپتال کے اندر ویکسین اویلیبل ہے فار آر ہیلتھ کیئر ورکرز, اور ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. تو جہاں تک ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان سب کو ویکسینیشن لگ رہی ہے. جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ورکرز ہیں ان کے لیے ہم باقاعدہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز پرائیویٹ میں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سینٹر بھی بنا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو انکریج بھی کرنے لگے ہیں کہ وہ ہمارے سینٹرز پہ آ کے جو چل رہے ہیں اس وقت ان کے اوپر آپ آ کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیجیے. ہمیں NCOC نے کہا اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے تاکہ ہم 80,000 کا کریں, تو ابھی ہم ٹوٹل اپنے جو اس وقت ہمارے کام کر رہے ہیں وہ 245 سینٹرز اس وقت ہمارے 245 سینٹرز کام, سوری 135 کام کر رہے ہیں, 7 اور ہم ایڈ کر رہے ہیں, 3 ہم لاہور میں ایڈ کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ 2 دنوں میں فعال ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو بڑے شہر ہیں جیسے ملتان ہے, فیصل آباد ہے, راولپنڈی ہے اور گجرانوالہ ہے, ان کے اندر ہم ایک اور سینٹر جو ہے ایڈ کر دیں گے تاکہ جو ریمپ اپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا. لیکن اس کے باوجود میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ہمارا اس کے اندر بھی ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم 80,000 لگا سکتے ہیں, کیونکہ کل کے دن میں اگر آپ کو میں نے بتایا کہ 78,000 لگایا ہے, اگر میں پچھلے ہفتے کی آپ کو ایوریج بتاؤں تو وی ور ایٹ 55,000, مطلب اوور آل 55,000 ویکسینیشن ہیز بین گیون پر ڈے. جو ہمارے پاس ویکسین اویلیبل ہے وہ سائنوفارم ہے, کنسائنو اور سائنوویک ہے. ہمارے پاس ٹوٹل ڈوزز جو تھی وہ 21 لاکھ آئی تھی. 21 لاکھ میں سے اس وقت ہمارے پاس جو سٹاک میں ہیں وہ 8,33,000 ویکسین ہمارے پاس موجود ہے. تو اس وقت ویکسین کا کوئی پرابلم اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مئی کے پہلے, یہ 10 تاریخ سے پہلے 20 لاکھ ویکسین فیڈرل گورنمنٹ ریسیو کر رہی ہے, جس میں بڑا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ پنجاب کا ہوگا جتنی ہم ویکسین دے رہے ہیں. اور میری آج صبح جنرل عامر کرام سے جو ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اس مہینے کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 70 لاکھ ویکسین آ جائے گی. گورنمنٹ اور یہ سب خریدی ہوئی ویکسین ہے. یہ جو بات اور کہانی چل رہی ہے کہ جی یہ مانگ کے ہم ویکسین, تو مہربانی کر کے جو شروع کی ویکسین 10 لاکھ آئی تھی اس کے بعد یہ سب خریدی گئی ہے ویکسین. دس از آل پرچیز ویکسین. اور اس وقت حکومت نے 3 کروڑ ڈوزز کی آلریڈی ان کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے, جو اگلے 2 ماہ کے اندر امید ہے کہ انشاءاللہ ساتھ وہ ویکسین آتی رہے گی اور ساتھ لگتی رہے گی. اینڈ the government has taken up this responsibility of buying this vaccine. پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے, پنجاب نے اپنا پروکیورمنٹ شروع کر دیا. ہمارا بڈنگ پروسیس جو ہے 11 مئی کو مکمل ہو جائے گا. جو ہمیں 1.5 ارب روپیہ حکومت نے دیا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی بھی ویکسین خریدے, اس کا انشاءاللہ 11 مئی کو بڈنگ پروسیس سارا مکمل ہو جائے گا. اور 11 مئی کے بعد جو لوئسٹ بڈ ہوگی اس پر انشاءاللہ ہم آرڈر کر دیں گے. اور امید ہے کہ جس طرح کی ہماری کمٹمنٹس ہو رہی ہیں بیکاز کہ وہ 1 مہینے کے اندر ہمیں جو ڈوزز ہم جو کریں گے وہ ہمیں پہنچ جائیں گے. جہاں تک ہوم ویکسینیشن کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہوم ویکسینیشن پنجاب کے علاوہ کہیں نہیں ہو رہی. اور آج ہم نے 2 ایمبولینسز لاہور کے اندر مزید ایڈ کر دی ہیں, اور اب تک جو انکیپیسیٹیٹڈ لوگ ہیں جن کو ویکسین لگ چکی ہے وہ 2,709 ہیں جن کو ہم آلریڈی دے چکے ہیں. اب آ گیا ہے کہ جی جو امپورٹنٹ چیز تھی اس کی برٹش ٹرین. ایک مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلط اخبار میں خبر دیتے ہیں یا جب ایک خبر چلنی شروع ہو جاتی ہے لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. آج صبح سے کچھ ٹکٹس چل رہے ہیں کہ جی برازیلین اسٹرین اور ساؤتھ افریقن اسٹرین. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ہمارا اپنا جین سیکوینسنگ کا سسٹم ہے پنجاب کے اندر. میری اپنی مولیکولر بایولوجسٹ سے آج صبح جب بات ہوئی انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جتنا ہمارے پاس اس وقت اسٹرین آ رہا ہے سامنے
90% ब्रिटिश स्ट्रेन है, ब्रिटिश वेरिएंट है, और 10% जो है अभी भी वो पुराना वुहान स्ट्रेन है। उसने कहा जी हमारे पास इस वक्त तो कोई ऐसा स्ट्रेन नहीं आया, क्योंकि नेचुरली उनके जो आते दो जो पेशेंट्स हैं जिन पे आइडेंटिफाई हुआ है, एक पे ब्राजीलियन, एक पे साउथ अफ्रीकन, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया है, एक मरीज इस्लामाबाद का है, एक मरीज मियाँवाली का है। उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन्होंने की है, किसी को अभी तक उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोई और पॉजिटिव नहीं निकला, ओनली 2 पेशेंट्स। उन्होंने कहा कि हमारी जीन सीक्वेंसिंग के ऊपर हमने भी बाकायदा पंजाब के अंदर भी किट्स मंगा ली हैं देखने के लिए कि हमारे जो मरीज आ रहे हैं उनमें से कोई ना हो। तो जब ये इस तरह की खबर चलती है तो उससे जरा और कि जी एक और कोई ऐसा स्ट्रेन भी आ गया है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा ख्याल है ये गलत बयानी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुताल्लिक़ मीडिया को ब्रीफ कर रही हैं।